ادخلوها بسلام آمنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعب ابی طالب، اعلان نبوت کا 7واں سال۔ اعلان نبوت کے 7ویں سال 7 نبوی میں کفار مکہ نے جب دیکھا کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسے بہادران قریش بھی دامن اسلام میں آ گئے، تو غیظ و غضب میں یہ لوگ آپے سے باہر ہو گئے، اور تمام سرداران قریش اور مکہ کے دوسرے کفار نے یہ اسکیم بنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے، اور ان لوگوں کو کسی تنگ و تاریک جگہ میں محصور کر کے ان کا دانہ پانی بند کر دیا جائے، تاکہ یہ لوگ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائیں۔ چنانچہ اس خوفناک تجویز کے مطابق تمام قبائل قریش نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ جب تک بنی ہاشم کے خاندان والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ نمبر 1، کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہ کرے۔ نمبر 2، کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کے سامان کی خرید و فروخت نہ کرے۔ نمبر 3، کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول، سلام و کلام اور ملاقات و بات نہ کرے۔ نمبر 4، کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے دے۔ منصور بن اکرمہ نے اس معاہدے کو لکھا اور تمام سرداران قریش نے اس پر دستخط کر کے اس دستاویز کو کعبے کے اندر آویزاں کر دیا۔ ابو طالب مجبوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تمام خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی اس گھاٹی میں جس کا نام شعب ابی طالب تھا پناہ گزین ہوئے۔ ابو طالب کے سوا خاندان بنو ہاشم کے کافروں نے بھی خاندانی حمیت اور پاسداری کی بنا پر اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور سب کے سب پہاڑ کے اس تنگ و تاریک درے میں محصور ہو کر قیدیوں کی سی زندگی بسر کرنے لگے، اور یہ 3 برس کا زمانہ اتنا سخت اور کٹھن گزرا کہ بنو ہاشم درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے پکا پکا کر کھاتے تھے، اور ان کے بچے بھوک پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر دن رات رویا کرتے تھے۔ سنگ دل اور ظالم کافروں نے ہر طرف پہرا بٹھا دیا تھا کہ کہیں سے بھی گھاٹی کے اندر دانہ پانی نہ جانے پائے۔ مسلسل 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان بنو ہاشم ان ہوش و ربا مصائب کو جھیلتے رہے، یہاں تک کہ خود قریش کے کچھ رحم دلوں کو بنو ہاشم کی ان مصیبتوں پر رحم آ گیا، اور ان لوگوں نے اس ظالمانہ معاہدے کو توڑنے کی تحریک اٹھائی۔ چنانچہ حشام بن عمرو عامری، زہیر بن امیہ، مطعم بن عدی، ابو البختری، زمعہ بن اسود وغیرہ یہ سب مل کر ایک ساتھ حرم کعبہ میں گئے، اور زہیر نے جو عبد المطلب کے نواسے تھے کفار قریش کو مخاطب کر کے اپنی پرجوش تقریر میں یہ کہا کہ اے لوگو، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم لوگ تو آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور خاندان بنو ہاشم کے بچے بھوک پیاس سے بے قرار ہو کر بلبلا رہے ہیں۔ خدا کی قسم، جب تک اس وحشیانہ معاہدے کی دستاویز پھاڑ کر پاؤں سے نہ رون دی جائے گی، میں ہرگز چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ تقریر سن کر ابو جہل نے تڑپ کر کہا کہ خبردار، ہرگز تم اس معاہدے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ زمعہ نے ابو جہل کو للکارا اور اس زور سے ڈانٹا کہ ابو جہل کی بولتی بند ہو گئی۔
اسی طرح مطعم بن عدی اور حشام بن عمرو نے بھی خم ٹھوک کر ابو جہل کو جھڑک دیا، اور ابو البختری نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ اے ابو جہل، اس ظالمانہ معاہدے سے نہ ہم پہلے راضی تھے اور نہ اب ہم اس کے پابند ہیں۔ اسی مجمع میں ایک طرف ابو طالب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے لوگو، میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس معاہدے کی دستاویز کو کیڑے مکوڑوں نے کھا ڈالا ہے، اور صرف جہاں جہاں خدا کا نام لکھا ہوا تھا اس کو کیڑوں نے چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ تم لوگ اس دستاویز کو نکال کر دیکھو، اگر واقعی اس کو کیڑوں نے کھا لیا ہے جب تو اس کو چاک کر کے پھینک دو، اور اگر میرے بھتیجے کا کہنا غلط ثابت ہوا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ سن کر مطعم بن عدی کعبہ کے اندر گیا اور دستاویز کو اتار لایا، اور سب لوگوں نے اس کو دیکھا تو واقعی بجز اللہ تعالی کے نام کے پوری دستاویز کو کیڑوں نے کھا لیا تھا۔ مطعم بن عدی نے سب کے سامنے اس دستاویز کو پھاڑ کر پھینک دیا، اور پھر قریش کے چند بہادر باوجود کہ یہ سب کے سب اس وقت کفر کی حالت میں تھے، ہتھیار لے کر گھاٹی میں پہنچے اور خاندان بنی ہاشم کے ایک ایک آدمی کو وہاں سے نکال کر لائے اور ان کو ان کے مکانوں میں آباد کر دیا۔ یہ واقعہ اعلان نبوت کے 10ویں سال کا ہے۔ منصور بن اکرمہ جس نے اس دستاویز کو لکھا تھا، اس پر یہ قہر الہی ٹوٹ پڑا کہ اس کا ہاتھ شل ہو کر سوکھ گیا۔